بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى الصدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، قربانی کے دن قریب آ گئے. جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قربانیوں کو قبول فرمائے. جو استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے اور توفیق دے اور وسائل عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر سکے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. بہت سی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی اور اللہ کے کرم سے ہم ان کو انجام بھی دیتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، ہر سال قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، رمضان آئے تو روزہ رکھتے ہیں. مختلف قسم کی عبادتیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ہم ان کو انجام دیتے ہیں. لیکن عام طریقے پر اس پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ عبادتوں کا اصل مقصد کیا ہے. یہ عبادتیں کیوں فرض کی گئی؟ ان عبادتوں سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ ان عبادتوں کا ہماری زندگی پر، گھر کی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ عبادتیں تو انجام پا رہی ہیں، لیکن جو ان کا اصل فائدہ ہے وہ عام طریقے پر دیکھنے کو نہیں ملتا. کیا قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ لوگ گوشت کھا لیں، دوسروں کو گوشت کھلا دیں؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو قربانی کے لیے سال بھر کا انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ مسلمان تو ماشاءاللہ ویسے بھی پورا سال گوشت کھاتا رہتا ہے، جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں. کھانے پینے میں تو دنیا کی کوئی قوم ہم سے مقابلہ کر بھی نہیں سکتی، اور گوشت کھانے میں تو ہم لوگ سب سے آگے. ایسی چیزیں جو کھانے پینے سے متعلق ہوں وہ ہمیں یاد بھی خوب رہتی. وہ ایک طفیلی شخص تھا. طفیلی کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو کہیں بھی چلا جائے اور کھا لے. شادی کسی کی بھی ہو، اس کی دعوت پکی ہے، بلایا جائے یا نہ بلایا جائے یہ پہنچ جائے گا. وہ عربی ادب کی کتابوں میں ہے کہ ایک طفیلی شخص تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم صرف کھانے پینے ہی میں لگے رہتے ہو، کچھ قرآن بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہوا. اس نے پوچھا اچھا بتاؤ قرآن کی سب سے عمدہ آیت تمہاری نگاہ میں کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے اچھی آیت جو تم کو پسند ہو کون سی؟ تو اس نے کہا کلوا واشربوا، یعنی کھاؤ اور پیو. یہ قرآن کی آیت 6666 آیتوں میں سے یہ ڈھونڈ کے نکالا، اس لیے کہ یہ اس کے ذہن و مزاج سے قریب ہے، یہ اس کے فائدے کی ہے. پھر اس سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ اچھا آیت تو تم نے بتا دی، قرآن پاک کی سب سے عمدہ دعا، سب سے پیاری دعا کون سی؟ اس نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے.
تو وہاں بھی جو دعا تلاش کر کے لایا وہ بھی کھانے سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارا، اور دسترخوان ان کی امت پر اترا بھی۔ حکم یہ ہوا تھا کہ اس دسترخوان سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا، آئندہ دن کے لیے اٹھا کر نہ رکھنا، اس لیے کہ جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے۔ خدا کے ساتھ بدگمانی نہ کرو کہ آج وہ دے رہا ہے کل نہیں دے گا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ انواع و اقسام کی نعمتیں اس دسترخوان میں آتی ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو اٹھا کر کل کے لیے نہ رکھنا، لیکن لوگوں نے اس میں سے بچا کر اور چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا، اور تفسیروں میں ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قربانی کا مقصد اگر یہ ذہن میں کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کریں، خود بھی گوشت استعمال کریں، دوسروں کو بھی گوشت کھلا دیں اور بس معاملہ ختم ہو گیا، تو ہمارے ذہن میں قربانی کا مقصد واضح نہیں ہے۔ اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جو ارشاد فرمائی تھی کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول میں قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اس قربانی کو ان کی یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا، تو یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ لیکن کیا قربانی کا مقصد بس اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کر لی جائے اور بس؟ ہرگز نہیں۔ آپ غور کیجیے کہ اسلام نے جو احکامات دی ہیں، جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان کے پیچھے مقاصد ہیں۔ آپ نماز کو لے لیجیے، نماز بندگی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، خدا تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا ہے، بندگی بجا لانا یہ ایک بندے کا فرض ہے۔ مالک اور آقا کے آگے جھک جانا یہ غلام کا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا نماز بس اس لیے ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ کرنے اور چھٹی ہو جائے؟ نہیں، کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز دن رات میں 5 مرتبہ پڑھ کر تو اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرو کہ ہر وقت اللہ کی یاد تمہارے ساتھ رہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں نماز پڑھو اور محلے میں لوگوں کو گالیاں دیتے پھرو، یہ نہ ہو کہ مسجد میں نماز پڑھو اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی پھر وہ کسی دوسرے شخص کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جم جائے گا وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، وہ کسی کا مال غصب نہیں کرے گا۔ نماز کی یہ جو کیفیت قرآن میں آئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی کے کام سے روکے گی، اس کا رشتہ یہیں سے جڑا ہوا ہے کہ نماز پڑھو گے آداب کی رعایت کے ساتھ تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد آنے لگے گی، اور جب یہ کیفیت پختہ ہو جائے گی تو پھر تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے۔ جب تمہارے دل میں اللہ کی یاد جم جائے گی تو تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کسی کا حق نہیں دباؤ گے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کی کیفیت آ جائے گی تو تم کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تم کو یہ خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تم کو یہ احساس ہوگا کہ اگر آج میں یہ گناہ کا کام کر لوں تو کل قیامت کے دن مجھ کو پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن مجھ کو حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھ کو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد آئے گی تو وہ کبھی نگاہ کی خیانت نہیں کرے گا، کبھی وہ بے حیائی اور برائی کے کام کے قریب نہیں جائے گا۔
جن کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے تو اللہ کی یاد کے ذریعے وہ ان کو دبا لے گا۔ یہی نماز کی اصل طاقت ہے، اور اسی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب اگر ہماری نماز میں یہ طاقت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے اس کی کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو نہ جانا، ہم نے نماز کی اصل کیفیت کو نہیں پہچانا، ہم نے نماز کو نماز بنانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے نماز کو بندگی کے اس معیار تک نہیں پہنچایا جہاں جا کر نماز ہمارے لیے اس کیفیت کا سبب بن جائے، ہمارے لیے گناہوں سے رکاوٹ کا سبب بن جائے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے، مطلب یہ یقینی بات ہے کہ نماز میں یہ تاثیر ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان کی ہر چیز غلط ثابت ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے پیغمبر نے کہہ دیا، کبھی وہ جھوٹ نہیں ثابت ہو سکتا، کبھی وہ چیز غلط نہیں ثابت ہو سکتی۔ تو کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائی کے کام سے روک دے گی۔ اب اگر ہماری نماز ہم کو اس درجے تک نہیں پہنچا رہی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے نماز کی حقیقت کو نہ جانا، ہم نے نماز کے اصل مقصد کو نہیں پہچانا، ہم نے نماز سے جو فائدہ اٹھانا تھا ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح اور عبادتیں آپ دیکھیے، روزے کے سلسلے میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیے گئے، اس لیے نہیں کہ بھوکا رکھنا مقصد، اس لیے نہیں کہ پیاسا رکھنا مقصد ہے، اس لیے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھوا کر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے تقوی اور اپنی خشیت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب تم نے میرے کہنے سے کھانا پینا چھوڑ دیا جو تمہارے لیے حلال تھا، تو تم عام وقت میں حرام کاموں کو کیوں میرے کہنے سے نہیں چھوڑتے ہو؟ جب تم نے میرے کہنے سے اپنی حلال بیوی کی طرف سے نظر کو بند کر لیا، نگاہ کو بند کر لیا، تو تم نامحرموں اور اجنبی عورتوں پر کیوں نظر ڈالتے ہو جو کہ تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا؟ زناکاری کے قریب کیوں جاتے ہو جو بے حیائی کا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی کیفیت کو مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ حج کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے جو شخص جائے وہ اپنے آپ کو ہر بے حیائی کے کام سے بچائے، کوئی گندی بےہودہ بات اس کی زبان سے نہ نکلے۔ حج میں لازم قرار دیا گیا کہ انسان اپنے سارے امتیازات کو مٹا دے۔ اپنے علاقے میں ہے تو امیر آدمی ہے، کپڑے پہنتا ہے تو لوگ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ امیر ہے۔ یہ غریب کپڑا پہن کر مسجد آتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے۔ لیکن جب حج کے لیے بلایا گیا تو کہہ دیا گیا کہ امیروں تم بھی اپنا کپڑا اتار دو، غریبوں تم بھی اپنا کپڑا، اپنا لباس اتار دو، اور ایک ہی جیسے کپڑے میں ملبوس ہو کر ہمارے دیار کی زیارت کے لیے آؤ، ہمارے گھر کے طواف کے لیے آؤ۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر جو تکبر آ گیا ہے، جو غرور تمہارے دل میں آ گیا، جو بڑائی کا بت تمہارے اندر ہے کہ ہم امیر ہیں، ہم نواب ہیں، ہم بادشاہ ہیں، وہ غرور تمہارے دل سے نکل جائے، وہ کیفیت تمہارے دل سے نکل جائے۔ تم جب آؤ حج کے لیے تو اس طرح آؤ کہ سارے بندے برابر ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ کتنا بڑا پیغام حج کے ذریعے دیا ہے، کیسی تربیت کی۔ تو اسی طرح الگ الگ عبادتوں کے پیچھے مقصد رکھا گیا۔ قربانی کے پیچھے بھی یہ مقصد ہے کہ انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو، انسان کے دل کے اندر اپنے جذبات کو فنا کر دینے کی کیفیت آئے۔ آپ غور کر لیجیے، یہ پابندی کیوں لگا دی گئی کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے؟ اگر عیب دار جانور کوئی آدمی قربان کرتا ہے، قربانی ہوگی؟ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ عیب دار جانور ہو، اگر آدمی اخلاص سے اس کو ذبح کر رہا ہے اور وہ اتنا عیب رکھتا ہے جو شرعاً اس کو ناقص بنا سکتا ہے،
تو اس کی قربانی باوجود اس کے اخلاص خشوع و خضوع کے معتبر نہیں۔ عیبدار جانور کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ غور کیجیے یہ پابندی کیوں رکھی گئی؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، قربانی کرنے والوں کو بھی یہ احساس دلا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب عیبدار جانور کی قربانی نہیں قبول کر رہا ہے تو ایسا شخص جو اس کو ذبح کر رہا ہے اور اس کے اندر مفاد پرستی کا عیب ہے، اس کے اندر قربانی نہ دینے کا عیب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کا عیب ہے، اس کے اندر نمازیں چھوڑ دینے کی بیماری ہے، اس کے اندر اپنی نیند کو نماز پر ترجیح دینے کا مزاج ہے۔ یہ قربانی کا جانور تو ذبح کر رہا ہے لیکن سال بھر 2-4 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے علاوہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنی نیند کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ تو یہ شخص جو خود عیبدار ہے اگر بے عیب جانور کو قربان کر رہا ہے تو اس نے قربانی کے مقصد کو کیا سمجھا؟ بے عیب جانور تو آپ قربان کر دے رہے ہیں لیکن اپنے اندر کا عیب، اپنے اندر کی کمزوری ہم کب دور کریں گے؟ اپنے اندر کی خامی ہم کب دور کریں گے؟ جانور کے مالک آپ ہیں، بے عیب جانور لا کر آپ نے اس کو ذبح کر دیا، آپ کے ایک اشارے پر جانور نے اپنی جان قربان کر دی، وہ آپ کی ملکیت میں تھا، آپ اس کے مالک تھے، اپنے مالک کے لیے جانور نے اپنی جان قربان کر دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ جس کے بندے ہیں، آپ جس کے غلام ہیں، آپ جس کے آگے ماتحت ہیں، کیا آپ اس اللہ کے کہنے پر قربانی دے رہے ہیں؟ جان کی قربانی یا مال کی قربانی یا وقت کی قربانی یا صلاحیت کی قربانی؟ غور کر لیجیے، نماز ہم یوں چھوڑ دے رہے ہیں گویا کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ تم ادا کرو، اتنا وقت اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کرو، جب مال دینے کا وقت آئے تو مال قربان کرو، جب وقت کی قربانی دینے کی بات آئے تو وقت قربان کرو، جب وقت آئے کہ اپنی جان قربان کرنا ہے تو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ لیکن کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے جن رات ہماری زندگی کے شب و روز ایسے گزر رہے ہیں جن کو قربانی کے دن کہا جا سکے؟ کیا ہم اپنے آپ کو عیوب سے پاک کرنے کی محنت کرتے ہیں؟ قربانی فرض کی گئی تھی تاکہ انسان جانور کی قربانی کر کے اپنے اندر سے بھی عیوب کو نکالنے کی کوشش کرے، قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ آج جو قومی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، کیا اس کے پیچھے مفاد پرستی نہیں ہے؟ کیا آج جو ہمارا معاشرہ تیزی سے تباہی اور بربادی کی طرف چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہماری خود غرضی نہیں پوشیدہ ہے؟ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمارے شہر میں لوگ خودکشی کر کے مر رہے ہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے، ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں کوئی اجتماعی نظام ان کی مدد کا بنانا چاہیے؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں، ان کے حلق سوکھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نماز سے فارغ ہوں گے اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے، نہ وقت کی قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار ہیں، نہ صلاحیت کی قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار ہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے شہر میں جوان بستے ہیں، کیا ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھنٹہ بھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے روزانہ وقت کریں، 1 گھنٹہ وہ اللہ کے دین کے لیے دیں، خدا کے دین کی دعوت دیں، بندگان خدا کی خدمت کریں؟ دیکھیں کہ کہاں لوگ پریشان حال ہیں، کہاں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، کہاں بیوائیں مسکین یتیم اور فقیر پریشان حال ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے ادارے کلمے ہمارے شہر میں قائم ہیں، لیکن کیا ہم آج تک اجتماعی خدمت کا کوئی نظام بنا سکے؟ ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں فلاں جوان غربت کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا، اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں کہ کون شخص مرا ہے، اس کے یتیم بچوں پر اب کیا گزر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، یہ سچ ہے کہ خودکشی کرنا انتہائی غلط حرکت ہے، یہ انتہائی واہیات چیز ہے، خودکشی کی کبھی کوئی حوصلہ افزائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن غور کیجئے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو لوگوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے علاج کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی ہیں، ہم نے غریبوں کی خدمت کا کیا نظام بنایا ہے، ہم نے اپنے شہر کو مثالی شہر بنانے کے لیے کبھی کوئی غور و فکر کیا؟ اجتماعیت اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ ہر شخص اپنی اپنی زندگی گزارے، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی ہے جب تک کہ اس کے افراد اپنے آپ کو مفاد پرستی سے خالی نہ کریں۔
خود غرضی جب تک ہمارے معاشرے میں ہوگی یہ گھن کی طرح ہمارے معاشرے کو کھاتی رہے گی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قربانی جو ہم ہر سال پیش کر رہے ہیں اس کا اصل پیغام یہ تھا کہ ہم بھی سال بھر قربانی دینے والے بنے، جہاں مال کی ضرورت پڑے وہاں مال لگائیں، جہاں وقت کی ضرورت پڑے وہاں وقت دیں، جہاں صلاحیت کی ضرورت پڑے وہاں ہم صلاحیت کا استعمال کریں۔ آپ بات کرتے ہیں اپنے حریفوں کی، اپنے دشمنوں کی، ان لوگوں کی جو آج اس ملک میں مسلمانوں کو جیتا نہیں دیکھنا چاہتے، جو لوگ آج اس ملک میں مسلمانوں کے لیے طرح طرح کے جال تیار کر رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ دہلی ہائی کورٹ سے بلند ہوتا ہے، پورے ملک میں سازشیں رچی جا رہی ہیں، پورے ملک میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے۔ آج سے نہیں، آزادی کے وقت سے لے کر اب تک اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنی تدبیریں کی جا چکی ہیں، لیکن کیا صرف آپ یہ کہہ کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا تدبیر کی؟ آپ نے کیا محنت کی؟ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا کتنا سرمایہ خرچ کیا؟ آپ نے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، اس کو باشعور بنانے کے لیے، اس کو ایک زندہ قوم اور ملت بنانے کے لیے کیا قربانی دی ہے یا ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ غور کر لیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مسلمان جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ مسلمان قوم ابھی بانجھ نہیں ہوئی ہے، اللہ ایسے افراد کو آج بھی رکھے ہوئے ہے جو محنت کرتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں۔ پوری ملت بانجھ نہیں ہوئی ہے، آج بھی لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ کے آگے آنسوؤں کے ساتھ گزرتی ہیں، جو دن کے اجالے میں ملت کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا چند لوگوں کے کام کرنے سے پوری ملت کو فائدہ پہنچ جائے گا؟ کیا چند افراد کی محنت سے یہ قوم زندہ قوم بن جائے گی؟ غور کر لیجیے۔ ہم آپ اگر اکثریت اپنے فرائض سے غافل ہو، قربانی دینے کے مزاج سے خالی ہو، تو پھر قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ کتنے ہی کہیے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس وقت تک ہماری ملت محفوظ نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کا عام فرد قربانی دینے والا نہ بنے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم قربانی کا جانور پیش کر دیں گے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی اور چھٹی ہوئی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ ہر سال قربانی کا جانور پیش کر کے اس عہد کو تازہ کرو کہ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوگا ہم مال بھی پیش کریں گے، ہم وقت بھی پیش کریں گے، ہم صلاحیت بھی پیش کریں گے۔ وقت آئے گا ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی، حضرت عمر ابن خطاب کا دور تھا، عیسائیوں کے لشکر سے مقابلے کے لیے گئے تھے، مسلمانوں کا پورا دستہ تھا، گرفتار ہو گیا۔ عیسائی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، ان لوگوں سے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، یہاں امن و امان سے رہو گے۔ یہ عبداللہ ابن حذافہ حسین و جمیل شخص تھے، بہت صحت مند طاقتور تھے، وہی امیر تھے اس پوری جماعت کے۔ ان پر نظر پڑی تو بادشاہ نے کہا تم امیر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا تم کو میں پیشکش کرتا ہوں، اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا اور تم کو سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ یہ حسین و جمیل خوبرو شخص تھے۔ بادشاہ نے اتنی بڑی پیشکش کی، انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا ہرگز نہیں، دین حق چھوڑ کر ہم کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کر سکتے۔ کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہا ہم تیار ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے بہت ساری لکڑیاں جلوائی، آگ تیار کروائی، اس کے اوپر تیل کو کھولایا گیا، ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ چند سیکنڈ میں اس شخص کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، خدا کی راہ میں جان قربان کر دی۔ پھر عبداللہ ابن حذافہ سے اس نے کہا، عیسائی بادشاہ نے، دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری بھی جان اسی طرح چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو اشارہ کیا سپاہیوں کو کہ ان کو اٹھا کر آگ کے اوپر لایا جائے۔ آگ پر لائے گئے، تیل نیچے کھول رہا ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ موت کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر ڈر گئے، کہا واپس لاؤ۔ بادشاہ نے کہا اب تو تم میری بات مان لو گے؟ عبداللہ ابن حذافہ نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت کو اپنی نگاہ کے سامنے دیکھ کر ڈر گیا؟ قسم خدا کی، جب میں کھولتے ہوئے تیل کے اوپر لایا گیا
تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ بس چند سیکنڈ کی بات ہے، میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے گی، ایک ہی جان ہے، بعد میں اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکوں گا، کاش میری 1000 جانیں ہوتی کہ ان کو ایک کے بعد ایک میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا۔ مجھ کو رونا اپنی موت پر نہیں آ رہا تھا، مجھ کو رونا اس پر آ رہا تھا کہ جان ایک ہی ہے، تھوڑی دیر میں چلی جائے گی، اللہ کے دین کے لیے میں اور کوئی قربانی نہیں دے سکوں گا۔ ایسی بات اس نے کہی کہ بادشاہ متاثر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اچھا اگر تم میری پیشانی کو چوم لو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تنہا میں اپنے آپ کو رہا کرنا پسند نہیں کرتا، اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ میرے سب ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی پیشانی چوم لوں گا۔ بادشاہ نے کہا منظور ہے۔ انہوں نے بادشاہ کی پیشانی چومی، تعظیم کی، اور بادشاہ نے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ واپس پہنچے مدینہ منورہ، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، لوگوں نے کہا حضرت عمر سے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن حذافہ کی یہ بات جو حضرت عمر نے سنی کہ ایمان پر ایسی استقامت انہوں نے دکھائی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اس طرح کی قربانی دی کہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان سب کو چھڑا کر لے کر آئے، تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، ارشاد فرمایا برسر دربار کہ حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چومے، اور سب سے پہلے میں ان کی پیشانی کو چوموں گا۔ عمر ابن خطاب جیسی جلیل القدر شخصیت آپ اپنی جگہ سے اتر کر آ گئے، ان کی پیشانی کو چوما بوسا دیا، تمام مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے آؤ اور ان کی پیشانی کو چومو اور بوسا دو۔ یہ اعزاز کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ غور کیجئے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، خدا کی راہ میں چلی جائے ہمارے لیے قسمت کی بات ہے۔ پڑوس کے ملک کے ایک ڈاکٹر کا تذکرہ میں نے ابھی قریب میں پڑھا، وہ امریکہ میں ہارٹ کے سرجن ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو میں سناؤں کہ کیسے کیسے لوگ اب بھی مسلمانوں میں، وہ سال بھر امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، وہاں کے ممتاز ڈاکٹروں میں، مسلمان ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، سال بھر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں اچھی تنخواہ پاتے ہیں، اچھی رقم اکٹھا ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ وہ واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ اوکاڑا ان کا علاقہ ہے، اوکاڑا جو پڑوس کے ملک میں ہے، 2-2.5 کروڑ روپے جو وہ سال بھر جمع کرتے ہیں، ان کے اسٹنٹ خرید کے لاتے ہیں جو دل میں لگایا جاتا ہے نس کو کھلا رکھنے کے لیے، جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کو، وہ وہاں سے امریکہ سے خرید کر لاتے ہیں۔ اور اس شخص کا جذبہ دیکھیے کہ اپنے سال بھر کی آمدنی کے پیسوں سے وہ ساری چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور خود غریب لوگوں کا مفت آپریشن کرتے ہیں، اپنی طرف سے ان کو اسٹنٹ لگا کر دیتے ہیں، آپریشن بھی مفت کرتے ہیں، سامان بھی وہ خود لے کر آتے ہیں، اور اپنے سال بھر کی کمائی اس طرح غریبوں اور مفلسوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ یہ جذبہ مال کی قربانی کا یہ اسلام پیدا کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے لیے بھی کمائیں اور آپ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خرچ کریں۔ آپ کے دل میں دکھ درد ہونا چاہیے، آپ اپنے لیے مت زندگی گزاریے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، ہمارے دل میں ہمدردی اور غمگساری ہونی چاہیے۔ یہ عید قربہ پیغام دیتی ہے، حضرت ابراہیم کی سیرت پیغام دیتی ہے، قربانی کا یہ تہوار پیغام دیتا ہے، ہم کو آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ تم اپنے اندر غریبوں کی، مفلسوں کی ہمدردی پیدا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا قرآن میں کہ کلوا منھا واطعموا البائس الفقیر، کہ قربانی کے جانور سے خود بھی کھاؤ، غریبوں فقیروں کو بھی کھلاؤ، تاکہ دل میں انسان کی ہمدردی آئے، دل میں انسان کے غریبوں کا دکھ درد آئے، دل میں انسان کے دوسروں کی مروت آئے، پھر قربانی دینے کا جذبہ سال بھر ہمارے دل میں رہے، مال کی بھی، جان کی بھی، وقت اور صلاحیت کی بھی۔ اگر ہم نے اس کو سمجھا تب ہم نے قربانی کے پیغام کو سمجھا، اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر دیجیے اور چھٹی ہو گئی تو ہم نے قربانی کے مقصد کو، اس کے پیغام کو نہیں پہچانا۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تک پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے دل کا جذبہ خدا تک پہنچتا ہے، تمہارے دل کا ارادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس شخص کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہ اپنے ارمانوں کو قربان کرے، یہ اپنے جذبات کو قربان کرے، یہ بے حیائی کی عادتوں کو قربان کرے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائے۔ اللہ دل پر نظر رکھتا ہے،
تمہارے قربانیوں کے جانوروں کے گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دل کا جذبہ خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔